پر تھا، توحید پر تھا، صحیح عقیدے پر تھا، تو بیٹے کہ یہ جواب سن کر امام محدث کہتے ہیں پھر فکر کیوں کرتے ہو، غمی کیوں کرتے ہو؟ اگر سنت پر ان کا انتقال ہوا ہے وہ ضرور نجات پا جائیں گے، ضرور نجات پا جائیں گے۔ میرے دوستو، سنت پر جس کا انتقال ہوتا ہے وہ نجات پانے والا ہے، وہ ضرور نجات پائے گا۔ اس کے مقابلے میں جس کا شرک پر انتقال ہوتا ہے کبھی نجات نہیں پائے گا۔ نبوت پر، رسالت پر ایمان لانے کا سب سے بڑا جو اثر مسلمان کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ہر موقع پر وہ موحد نظر آئے، توحید پر عمل کرنے والا نظر آئے، کبھی اپنی زندگی میں شرک اور بدعت کو دخل نہ دے، چاہے موقع کیسا بھی کیوں نہ ہو، مشاکل کتنے بڑے کیوں نہ ہو، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرے، ظلم نہ کرے، اللہ کے حقوق میں ڈنڈی نہ مارے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ مسلمان در حقیقت وہی ہوتا ہے جو توحید پہ عمل کرنے والا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر 7 سے 8 صحابہ یا 9 صحابہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، الا تبایعون، کہ میرے صحابہ کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی بات دہرائی، کہا کہ کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ کہنے پر صحابہ نے سوال کیا، الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس چیز پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ کس چیز پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ رب کی عبادت کرتے رہو گے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ہمیشہ رب کی عبادت کرتے رہو گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے صحابہ سے فرمایا، آہستہ سے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہا کہ اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کرو گے، کبھی کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کرو گے، اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت کی۔ صحابی فرماتے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ جتنے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں نے دیکھا، میں نے مشاہدہ کیا کہ اگر یہ کسی سواری پر سوار ہوتے، ان کے ہاتھ سے کوڑا زمین پر گر جاتا تو صحابی بیعت کرنے والے نیچے رہنے والے سے نہیں کہتے کہ کوڑا اٹھا کر مجھے دے دو، بذات خود سواری کو روکتے، نیچے اترتے، کوڑا اٹھاتے اور دوبارہ سوار ہو جاتے۔ جب تک زندگی باقی رہی کبھی کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چیز نہیں مانگی، حالانکہ کوڑا مانگنا ان کے لیے جائز، اس کا سوال کرنا جائز تھا، اس کے باوجود نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ان کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کا بھی کسی انسان سے سوال کیا جائے، اس کو بھی مانگا جائے۔ میرے دوستوں، یہ صحابہ تھے۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد، رسالت کا اقرار کرنے کے بعد ایسی چیزیں جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ چیزیں انسانوں سے مانگتے ہیں، ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں انسان سے۔ میرے دوستوں، اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، دین فطرت سے نوازا ہے، نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے واضح ہیں۔ سوچو اور غور کرو کہ کس راستے پر آج ہم جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ کوئی مانگنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، رب کی ذات سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ اور سب سے بڑی چیز اور آخری چیز، میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کہ ایمان لانے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ نبی سے محبت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور یہ محبت دنیاوی اغراض سے پاک ہو۔
شہرت سے پاک ہو، مقاصد سے جو ادنا مقاصد ہو سکتے ہیں اس سے پاک ہو. ہماری جو محبت ہے محض اللہ کی وجہ سے، اور رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے بہتر انسانوں کا اللہ نے اپنے رسالت کے لیے انتخاب کیا ہے، چونکہ وہ رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پاک ہیں، بابرکت ذاتیں ہیں، اسی لیے ہم ان سے محبت کریں گے اور ان کا ہم پر احسان ہے. میرے دوستو، یہ محبت کی جو لذت ہوتی ہے انسان دنیا میں پاتا ہے، محسوس کرتا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور لذت نہیں ہے. ساری دنیا اکٹھی کر لی جائے میرے دوستو، دنیا کا جو مال ہوتا ہے آپ کے سامنے ان کا ڈھیر لگا دیا جائے، اس کی لذت کو بھی آپ دیکھ لو. اگر نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کی محبت دنیا کے مال و متاع سے زیادہ لذت دینے والی ہے، زیادہ حلاوت پیدا کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. تین چیزیں جس انسان میں آ جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں حلاوت پائے گا، لذت پائے گا، لذت اس کو ملے گی، حلاوت محسوس ہوگی. یہ حلاوت کھانے سے زیادہ، مال سے زیادہ ہے، بیوی کی حلاوت سے بڑھ کر ہے، بچوں کی سعادت سے بڑھ کر ہے. اس حلاوت کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں. وجد بہن حلاوت الایمان، انسان اس کی حلاوت پائے گا، اس کی لذت محسوس کرے گا. سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں یہ حلاوت پاتا ہے، یہ اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہو جائے. دنیا کی چیزیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف. اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی حلاوت محسوس کریں گے، اس کی حلاوت پائیں گے. اور اسی حلاوت کے بارے میں ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے کہا تھا اگر دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، بادشاہوں کو پتہ چل جائے، وزیروں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو اللہ نے کتنا سکون دیا ہے، کتنی حلاوت عطا کی ہے، کتنی لذت عطا کی ہے، اگر ہماری زندگی میں پائے جانے والی لذت کا پتہ بادشاہ کو ہو جائے، وزیر کو ہو جائے، مالدار کو ہو جائے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کو لے کر مجھ سے جنگ کرے گا، مجھ سے جنگ کرے گا تاکہ اس لذت کو، اس حلاوت کو چیز کو. اگر یہ حلاوت ہم پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہو جائیں. اگر ہمارے نزدیک محبوب ہو جاتے ہیں تو میرے محترم مسلمان دوستوں، کامیابی ہے، محبت میں کامیابی ہے. نبی سے محبت کرتے ہیں کامیابی کی نشانی ہے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں کامیابی کی علامت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قیامت کے تعلق سے سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، جواب دینے سے پہلے ماذا اعددت لها، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ کہا کہ میرے پاس کوئی نیکیوں کا بڑا ذخیرہ نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، آدمی مسلمان قیامت میں اس کے ساتھ رہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو وہ چاہتا ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ رہے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ مسرت کی بات زندگی میں، اس سے زیادہ مسرت، اس سے زیادہ خوشی زندگی میں ابھی کبھی نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ خوشی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اگرچہ اعمال میں ان کے برابر نہ ہو سکے لیکن محض محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کو اٹھائے، ان کے ساتھ رکھے. یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے.
اسی لیے میرے محترم مسلمان دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو آثار صحابہ پر ظاہر ہوئے تھے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہی اثر ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں، وہی اثر اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر ہم نے یہ کر دیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی یقینی ہے۔ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھے توحید اور سنت پر عامل بنا کر رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، ہمارے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پہ خطاب ہونے والا ہے۔ آئیے اس سے قبل ہم ایک یہ نعت یا نظم کے لیے شیخ سراج الدین اصلی حفظ اللہ کو دعوت دیتے ہیں۔ شیخ سے گزارش آئیں اور ہم سامعین کو اپنے سریلی آواز میں ایک نعت یا نظم سنائیں۔ چند اشعار آپ لوگ سماعت فرمائیں انشاءاللہ ہر شعر میں۔ کچھ نہیں ہوتا نبی سے یا ولی سے یا رشی سے، کچھ نہیں ہوتا اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے، کچھ نہیں ہوتا بغاوت تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں کچھ نہیں ہوتا ایک تیاگ سے قاتل چھری سے، کچھ نہیں ہوتا نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ آئی ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ابو طالب کی قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کی قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو کچھ نہیں ہوتا، نہ ہو تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر محبوب کی ناراضگی کا
عاشقی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ حضرات، ہم آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب اور مقرر کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اسے میری مراد فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب العمری المدنی حفظہ اللہ ہیں، جن کا موضوع سخن ہے گستاخ رسول کی سزا اور اس کے تدارک کے عملی تدابیر۔ شیخ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے محظوظ فرمائیں۔ شیخ فلیتفضل۔ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ لائق احترام صدر مجلس، محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں پڑھ کر سنائی، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ فرمایا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ توحید کی گواہی دیتے ہیں، آپ اپنی امت پر گواہ ہیں کہ آپ نے حق بات انسانوں تک پہنچا دی، سارے انسانوں پہ حجت آپ نے قائم کی، آپ اس بات پر گواہ ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء کے درمیان بھی گواہ بنا کر پیش کرے گا کہ ہر نبی نے اپنی امت پر اپنی ذمہ داری جو عائد ہوتی تھی امت کے سلسلے میں، اس کو ہر نبی نے ادا کیا، اس کی بھی آپ گواہی دیں گے۔ آپ گواہ ہیں سچائی کے، ماضی، حال اور مستقبل کی جو بھی سچائیاں تھیں ان کے گواہ بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ مبشر و نذیرا، آپ یہ گواہی دیتے ہیں تو گواہی کے ساتھ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ ان گواہیوں کی سچائی کو جان لینے کے بعد جو قبول کرتے ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے، جو لوگ ٹھکراتے ہیں، ان کو آپ ڈراتے ہیں۔ آپ مبشر بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ ان تین کلمات میں حقیقت میں نبی علیہ السلام کے پورے مشن کا اللہ تعالیٰ نے مختصراً تذکرہ کر دیا
یعنی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجی، جو آپ نے ذمہ داری نبھائی، اس پوری ذمہ داری کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں بیان کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا ہیں، انسانیت کے لیے کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انسانوں کے درمیان کیا ہے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک روز قیامت جب روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، توحید و شرک کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے معاملات طے ہوں گے، کفر و اسلام کی بنیاد پر نجات پانے والے ہلاک ہونے والوں کا فیصلہ ہوگا۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بن کر اگر کوئی آئیں گے تو یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ نے یوں کہہ دیا کہ نبی جو ہے وہ محسن انسانیت ہے، نبی محسن ساری انسانیت کے آدم سے لے کر آخری انسان تک کے محسن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب اس نبی کے ساتھ ہمارا معاملہ، انسانوں کا معاملہ، مسلمانوں کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے؟ کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اس نبی کے ان احسانات کا بدلہ چکانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر نبی کی مدد کرو اور ان کا احترام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کیا کرو۔ نبی کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھڑے رہو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کا خیال رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اسلامی شریعت کا ایک پورا نظام ہے کہ ہمیشہ طرفین کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں ہمیشہ بیوی اور میاں کی بات آتی ہے تو بیوی کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں حق کیا ملے گا، تو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کیا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں یہی معاملہ آپ کو شریعت میں نظر آئے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا ضمانتیں ملیں گی، فوائد ملیں گے، کیا کیا ایڈوانٹیجز تمہیں ملیں گے، یہ بھی بتائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ ان آیتوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم مسلمانوں کی، ہم انسانوں کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی دو ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، بلکہ تین کہیے، پہلے ایمان لاؤ، پھر ان کے ساتھی بن جاؤ، معاون اور مددگار بن جاؤ، اور تیسری بات اللہ نے کہی ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا تقدس، ان کا مقام اور ان کی جو حیثیت ہے اس کا لحاظ رکھا کرو۔ بھائیو، اس آیت کے اس تیسرے ٹکڑے ہی سے متعلق میرا عنوان ہے کہ اس دنیا کے اندر اسلام نے ساری انسانیت کو ایک سبق پڑھایا ہے۔ ایمان لاتے ہو تو نبی کی محبت میں نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں، ان احسانات میں مسلمان کی حیثیت سے تم ان کی عزت کرو، اور اگر ایمان نہیں بھی لاتے ہو تو یہ تم اپنے حق میں فیصلہ کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود نبی کی حیثیت سے تم کافر ہو کر بھی تمہارے احترام کے مستحق ہیں۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کافر ہو تو جو چاہے کہو، تم مسلمان ہو تو مسلمان تو عزت کرے گا ہی، اس کو کرنا ہی ہے، لیکن اگر تم غیر مسلم بھی ہو، اس لیے کہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے آئے، تو بدلے میں معاملہ بھی سب کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عزت و تکریم کا معاملہ پوری انسانیت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مسئلہ ہم یہی صاف کر دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں نبی علیہ السلام کی عزت و تکریم کا معاملہ یہ مسلمانوں کے اندر کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، یا ان سے پہلے جتنے انبیاء کے نام معلوم ہیں وہ، اور جن کے نام نہیں بتائے گئے، واقعات نہیں بتائے گئے،
انبیاء کی عزت و تکریم کرنا ہم سب کے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور کسی بھی نبی کے ساتھ گستاخی کو ایک مسلمان جرم سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ مسلمان ہی اس دنیا کے سب سے صحیح لوگ ہیں۔ اس کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے، ہر قوم والا نبی کو گالی دیتا ہے، مسلمان کبھی پلٹ کر کبھی کسی نبی کو برا بھلا نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سارے انبیاء کی عزت و احترام کی بات کرتا ہے۔ بھائیو، میں جو پہلی بات اس آیت سے آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کے ساتھ گفتگو یا آپ کی موجودگی کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کا تذکرہ اور آپ کے بارے میں زبان اگر کھولے تو آدمی محتاط ہو کر زبان کھولے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان تو دور کی بات ہے، دل میں بھی اگر کسی کے دل میں ذرا برابر کھوٹ پیدا ہو، وہ ایک اچھا مسلمان تو دور ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس نبی کی سیرت اگر پڑھو گے نا، اس نبی کی سیرت اگر پڑھو گے تم دشمن بھی ہوگے، محبت ضرور کرو گے۔ اللہ نے نبی کو اتنا پیارا بنایا، ایسی مثالی شخصیت بنایا ہے، تم ایمان نہ لاؤ، تمہیں توفیق نہ ملے، تمہیں تمہاری دنیا عزیز لگے، دنیا میں تمہیں بہت سارے رکاوٹیں آئیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ دنیا میں چھوٹ اللہ نے دی ہے کہ تم ایمان لاؤ، کفر کرو، اللہ کے پاس جا کے حساب دینا اختیار اللہ نے دیا ہے، تم وہ کر سکتے ہو۔ لیکن نبی کی شخصیت کو اللہ نے اتنی پیاری شخصیت بنایا ہے کہ سلیم الفطرت اگر تم ہو، اس نبی سے تم کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، اس نبی سے کبھی تم نفرت نہیں کر سکتے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات تفصیل میں جاؤں کہ غیر مسلم بھی اگر نبی کی سیرت اگر پڑھنے پہ آتا ہے تو پھر وہ نبی سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ بھائیو، آگے بھی بات آئے گی، میں یہی ذکر کر دوں، جب کبھی نبی کے ساتھ گستاخی ہونا تو یہ کام یہ کرو کہ جو جا کر گالی دے، برا بھلا کہے، نبی کی سیرت کی دو چار باتیں اس کو سنا دو، کہو جس کو گالی دیتے ہو وہ ایسا تھا، جس کو تم گالی دے رہے ہو وہ ایسا تھا، اس کی زندگی ایسی تھی، اس کے گھر ایسا تھا، اس کی گلی محلے کے معاملات ایسے تھے، اس کی خلوتیں ایسی تھیں، اس کی مجلسیں ایسی تھیں۔ آپ نبی کی سیرت بیان کرو، یقین مانو اگر فطرت سلیمہ پہ باقی ہوگا، اگر وہ زہر آلود نہیں ہوگا، وہ نبی سے نفرت نہیں کر پائے گا، اس کی طبیعت کے خلاف ہوگا کہ وہ نبی سے نفرت کرے۔ اسی لیے اسلام کی نظر میں یہ معاملہ سب سے پہلے کہ نبی کی احترام اور توقیر کا معاملہ اسلام کی نظر میں بہت صاف معاملہ ہے کہ یہ عزت کا معاملہ، یہ توقیر کا معاملہ، یہ احترام کا معاملہ، یہ تکریم کا معاملہ، اس میں گستاخی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جا کے کہیں گستاخی ہو سکے۔ اسلام ہم اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یعنی مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کا خیال رکھیں کہ جانتے پوچھتے تو ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسلمان ہے نا۔ مسلمان اگر ہوگا تو جانتے پوچھتے نبی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، مسلمانوں کو ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے نمبر پر کہ دیکھو تم اگر جانتے پوچھتے سنجیدگی سے نہیں، لیکن جانتے پوچھتے ہنسی مذاق میں بھی نبی کے ساتھ گستاخی کا جرم کر بیٹھتے ہو تو یہ کفر کے درجے کا کام ہے۔ یہ پہلے مسلمان کی حیثیت سے تم سمجھ لو، سنجیدگی سے نہیں، بے عزتی کرنے کے مقصد سے نہیں، آپ کی توہین کرنے کے مقصد سے نہیں، آپ کے ساتھ گستاخی کرنے کے مقصد سے نہیں، ہنسی مذاق میں وقت گزاری کے لیے بھی اگر تم نے ایسا کام کیا، ایسی بات کہی جس سے نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ حرف آئے تو اسلام کی نظر میں مذاق کا یہ موضوع نہیں ہے، اور یہاں مذاق پہ نہیں محمول کیا جائے گا، یہاں سنجیدگی ہی تصور کی جائے گی۔ اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ادب، یہ سلیقہ یہ سیکھو کہ تمہارے ہنسی مذاق کے موضوعات میں نبی کو، انبیاء کو، دین کی باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے باقی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے نکلے۔ کچھ منافقین جو ظاہری مسلمان تھے، اندرونی طور پہ ویسے ہی نفاق میں مبتلا تھے، ساتھ میں نکل پڑے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک منافق نے ایک بات کہی، اس نے کہا
کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، اور اشارے میں نام نہیں لیا اللہ کے نبی کا، ہمارے جو لوگ ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے خاص جو ساتھی صحابہ ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بڑے پیٹو ہیں، یعنی ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور دوسری بات کا پیٹ تو بہت ہے، کھاتے خوب ہیں، لیکن ساتھ میں جب دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے بزدل واقع ہوتے ہیں۔ دیکھو دنیا کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے معلوم کیا؟ فطرت سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے نا تو اپنے عیب دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ یہ تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صورت حال تھی، اور یہ منافق تھے، یہ اپنے عیوب اللہ کے نبی اور صحابہ کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ یہ گستاخی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ توہین تھی نبی علیہ السلام کی۔ ان لوگوں کو لگا کہ ہم آپس میں معاملہ کر کے ختم کر لیں گے۔ ایک صحابی نے وہ سن لیا، کہا تمہیں میں نہیں بخشوں گا، نبی علیہ السلام کو جا کر تمہاری خبر دوں گا۔ قبل اس کے کہ وہ آ کے خبر دیتے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی سورت اتر نہ آئے جو ان کے دلوں کی بات آپ کو بتا دے۔ قل استہزئوا، اللہ کے نبی کہیے استہزئوا، مذاق اڑاتے ہو نا، مذاق اڑاؤ۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بچ بچ کے، بچا بچا کے، نظر بچا کے، سماعتوں سے بچ کے، تنہائیوں میں، مجلسوں میں مذاق اڑاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری چھپائی جانے والی ساری باتوں کو سر بازار عام کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے نبی اگر آپ ان سے پوچھئے یہ کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ سب جو تم نے کیا، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ لوگ کہے گے کہ نبی ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، باتوں میں لگے ہوئے تھے، کھیل کود کی بات تھی، کوئی سیریس نہیں تھے ہم، کہ جو بھی ہم نے کہا نا مذاق مذاق میں کہا، ورنہ ہم آپ کو ایسا نہیں سمجھتے، جو الفاظ ہم نے کہے یہ مذاق میں تھے، ہم آپ کو ایسا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اللہ کے نبی ان سے کہیے اب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ آیت ہی اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ تستہزئون، مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، آج کوئی عذر پیش مت کرو، لا تعتذروا، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لائے بھی تھے تو آج اس مسئلے کے بعد تمہارا وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں، تمہارا وہ ایمان جو ظاہری تھا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا۔ بھائیوں سب سے پہلا مسئلہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ معاملہ ارتداد کا ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی مرتد ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ملعون نے یہ معاملہ کیا، ایک ملعون نے بھی آپ جانتی ہیں یہ موضوع جو رکھا گیا، یہ عنوان جو رکھا گیا، ایک نالائق کی وجہ سے یہ ساری بات ہوئی، وہ اتنا اہم نہیں کہ نام لے اس کا، لیکن میں ایک بات اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ علماء نے، یہ مولویوں نے فتویٰ دے دے کہ مجھے باہر نکالا، تمہیں کسی نے نہیں نکالا، تم نے جس دن نبی کی شان میں گستاخی کی، گستاخی بعد میں کی، جس دن تم نے اپنے دل میں نبی کے لیے کھوٹ پایا وہیں سے تم نکل گئے، تمہیں کسی نے نکالا نہیں ہے، تم نکلے ہوئے پہلے کسی مسلمانوں کے تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، تم تو اسی دن نکل گئے جس دن تمہارے دل میں کھوٹ آیا تھا۔ کسی مسلمان کو، کسی عالم کو تمہارے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، فتویٰ لوگوں کو بتانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کا درجہ اور حیثیت کیا ہے، تمہارا درجہ ہم نہیں متعین کر، تم اللہ نے متعین کر دیا کہ تمہارا نبی سے جیسا رشتہ، اللہ کے پاس تمہارا مقام ویسا، تم نے جس دن کہا اسی دن تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اسلام کی نظر میں جس آدمی کے دل میں نبی سے متعلق گستاخی کا یہ تصور آئے اور وہ عزم کر کے بڑھ جائے آگے، جس دن اس نے زبان کھول دی، جس دن اس نے کوئی اقدام کر لیا، وہیں سے اس کے ایمان کا خاتمہ ہو گیا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پچھلے تم نے کیا کچھ کیا ہے، تمہاری اس جرأت نے، اس گستاخی نے تمہارے اوپر کفر کی مہر لگا دی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ اور اسلام کی نظر میں دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، یہ گستاخ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں ایسے گستاخ کی سزا قتل ہے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ کیوں؟ علیہ نے لکھا اگر مسلمان ہو کر اسلام میں رہ کر اگر گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرنے کے ساتھ ایک تو مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی دوہری سزا یہ ہے
کہ نبی کو برا بھلا کہنا، نبی کو گالی دینا یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ دوہرا طور پہ قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر اگر گستاخی کرتا ہے تو وہ دوہرے طور پہ قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک تو مرتد ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور نبی کی شان میں گستاخی ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ بنیادیات اگر آپ نے سمجھ لی تو پھر اگلی بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کی نظر میں اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے حالت کفر میں رہ کر، مسلمان نہیں، حالت کفر میں نہیں، حالت کفر میں اسلام میں نہیں ہے، کفر کی حالت میں رہ کر بھی گستاخی کرتا ہے، اسلام کی نظر میں اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کی سزا بھی اسلام کی نظر میں قتل ہے۔ کیوں بات وہی ہے کہ اس آدمی نے اگر مسلمان ہو کر کیا ہوتا مرتد کی وجہ سے قتل ہوتا، ارتداد کی وجہ سے، اور دوسری وجہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے قتل ہوتا۔ یہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ارتداد کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بات باقی نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ اسلام کی نظر میں کفر کے درجے کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس جرم کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے کچھ نزاکتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہاں مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے سے زیادہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ کی سزا قتل ہے، اگر یہ بیان کریں گے اسلام کے بارے میں لوگ بدظن ہو جائیں گے، اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر اسلام بدنام ہو جائے گا کہ ایک آدمی کو اگر کوئی بھلا بول دیا تو جان سے مار دیں گے کیا؟ وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک آدمی نہیں ہے، ہمیں 10 مار کا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ماں باپ کو کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری قوم کو گالیاں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نبی کو بات نبی کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی کرو گے ہم سے زیادہ فرق تمہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ بھائیو اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے ذرا اچھے سے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو باتیں لوگ آج کرتے ہیں کہ نبی شاتم رسول کو گالی دینے والے کی سزا قتل نہیں ہے، طریقہ کیا ہے کسی بھی مسئلہ؟ اب میں نے کہا نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے یعنی نبی کی گستاخی کرنے والا گالی دینے والے کی سزا قتل ہے، میں نے کہا تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، آپ یہ پوچھیں دلیل کیا ہے، میں آپ کو دلائل دوں گا کہ ہاں یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کی سزا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، غیر مسلم کا تو شریعت لاگو نہیں ہوتی، مکلف نہیں ہوتا۔ یہ ساری جب باتیں کر میں آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ صاف کرتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کی سزا قتل ہی ہے، اور اس کی سزا قتل ہے، اس کے ثبوت ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت سے، عملی زندگی سے ملتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی، مسلمان نہیں یہودی عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ برا بھلا کہا کرتی تھی، ہمیشہ برا بھلا کہا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا، خنقہ، اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اب اسلام کا یہ حکم ہے، یاد رکھیں، ناحق مسلمان کسی غیر مسلم کو نہیں مار سکتا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کے پاس جواب دے گا۔ ناحق کسی غیر مسلم کی جان مسلمان نہیں لے سکتا۔ اسلام کی نظر میں یہ مسئلہ بہت صاف ہے، آپ اپنے پڑوسی غیر مسلم کو ماریں گے اللہ کے پاس آپ جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اگر کسی ایسے آدمی کو غیر مسلم کو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اگر کوئی آدمی ناحق قتل کر دیتا ہے تو ایسے قتل کرنے والے مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے ملتی ہے۔ اسلام کی نظر میں ناحق قتل نہیں ہو سکتا، غیر مسلم کا بھی نہیں ہو سکتا اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا کہ ایک یہودی خاتون کو مسلمان نے مار دیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو اگر معاہدے والی ہیں تو ان کی دیت دی جائے گی، ان کی دیت دی جائے گی اگر ان کا معاہدہ۔ مدینے میں رہنے والے یہودیوں کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور اس معاہدے کی روح سے اس خاتون کو دیت دی جانی تھی، لیکن حضرت علی فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدر دمها، اللہ کے نبی نے اس عورت کی کوئی دیت نہیں دی، یعنی اللہ کے نبی نے یہ کہا یہ عورت مستحق قتل تھی، اگر اس نے
مانا ہے تو میری موافقت کے بعد اب وہ قتل جو ہے صحیح ہوا، اب اس کے بعد اس کو کوئی دیت وغیرہ نہیں دی جائے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک یہودی عورت نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کیے جانے کو منظور کیا، برقرار رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم بھی اگر ہوگا گستاخی کرے گا تو مستحق سزا ہوگا، وہ مستحق سزا ہوگا۔ دوسرا واقعہ امام ابو داؤد ہی کی کتاب سے حضرت ابن عباس سے مروی، کہتے ہیں ایک اندھا آدمی تھا، ایک اندھا آدمی تھا، اس کے پاس ایک لونڈی تھی، جس لونڈی سے اس کی 2 اولاد بھی تھی۔ وہ عورت اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ جو حدیث کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت غیر مسلمہ تھی، لونڈی کے طور پر ایک مسلمان اندھے مسلمان کے گھر میں رہتی تھی۔ اس عورت کو اس نے بار بار منع کیا، یہ سمجھ کر کے غیر مسلمہ ہے، یہ سمجھ کر کے جو نہیں جانتی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی مت کرو، منع کیا، لیکن وہ عورت باز نہیں آئی۔ ایک دن جب دیکھا اس عورت نے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو اس اندھے آدمی نے چھوٹی سی ایک تلوار گھر میں تھی وہ اٹھائی اور اس کے پیٹ پہ رکھی اور اپنا پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر وہیں اس کو ختم کر دیا، اس خاتون کو وہیں ختم کر دیا۔ اب جب وہاں ختم کر دیا تو پھر خاموش ہو گیا، کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے یہ کیا۔ صبح پتا چلا اللہ کے نبی کو کہ ایک عورت کا قتل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے مجلس میں اعلان کہا کہ میں اس آدمی کو حکم دیتا ہوں جس نے یہ قتل کیا ہے کہ وہ خود سامنے آ کے اقرار کرے کس نے یہ کیا۔ اندھا آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے کیا ہے، اور پھر ماجرا سارا سنایا، کہا اللہ کے نبی یہ عورت آپ کو گالی دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، میں نے اسے پہلی بار پہ نہیں مارا، بار بار نصیحت کی لیکن پھر بھی یہ نہیں مانی تو میں نے اسے قتل کیا۔ اے اللہ کے نبی میری اس سے کوئی دنیا داری کی لڑائی نہیں تھی، 2 پیارے بچے بالکل موتیوں جیسے 2 بچے اللہ نے اسی عورت سے مجھے دیے تھے، اور یہ عورت میری بڑی خدمت گزار تھی، یہ عورت میری خدمت گزار بھی تھی، تو یہ میری خادمہ کے طور پر، میری لونڈی کے طور پر بڑی اچھی عورت تھی۔ میں نے اپنی ناراضگی کی وجہ دنیا کی میرا کوئی مطلب نہیں تھا، بس آپ کو برا بھلا کہتی ہے اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے خون کا بھی بدلہ دینے سے انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کا معاملہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 2 معاملات میں اس معاملے کو برقرار رکھا کہ اس کا قتل اگر ہوا ہے تو صحیح ہے۔ تیسرا واقعہ عبداللہ ابن ابی سرح، یہ ایک صحابی ہیں، پہلے ہی بتا دوں یہ ایک صحابی ہیں، ابتدا میں اسلام قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کس سے کب چھین لے پتہ نہیں، اسی لیے بھائیوں کبھی ہدایت کے معاملے میں اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ کے سامنے ہمیشہ بھیک مانگا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ صحابی تھے، شیطان نے کچھ بہکایا، مرتد ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب پہنچے، مکہ بھاگ گئے، مدینہ چھوڑ کر مکہ بھاگ گئے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تھے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کے رضائی بھائی تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا سارے مکے والوں کو امن و امان ہے، لیکن کچھ گنے چنے نام آپ نے بتایا یہ کہیں بھی ملے، ان کا حکم قتل ہی ہے، اور ان میں عبداللہ ابن ابی سرح کا بھی نام تھا، ان کا بھی نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کے پاس چپکے سے آ کر انہوں نے پناہ لے لی، اور پناہ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہیے، اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، اللہ کے نبی نے نظر پھیر لی، دوسری مرتبہ آگے بڑھ کر بیعت کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے نظر پھیر لی، تیسری مرتبہ آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے نظر پھیر لی، اور پھر جب چوتھی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نے اقرار بیعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندو، جب تم نے دیکھا یہ وہ آدمی ہے جسے میں نے قتل کر دینے کا حکم دیا تھا، اور میری مجلس میں آنے کے بعد میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی آدمی اٹھ کر اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تم میں سے کوئی اٹھ کر اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے سوچا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آئے، اب کہاں قتل کریں گے؟
لیکن اللہ تعالیٰ جسے رکھے جسے بچانا چاہے یہی ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی نے بیعت قبول کر لی تو اسلام کو انہوں نے پھر سے قبول کیا, ان کا یہ گناہ پچھلا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل معافی قرار پائے. اور آپ کو بتاؤں یہ عبداللہ ابن ابی سرح کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, بعد کے دور میں مسلمانوں کے بہت بڑے فاتح, بہت بڑے جرنیل, مسلمانوں کے بہت بڑے کمانڈر بن کر بڑے لمبے لمبے علاقے انہوں نے فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیے. اس لیے بھائیو ایک بات یاد رکھو, یہاں ایک تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا. یہ مرتد ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی, تو آپ نے کیا پوچھا اگر اسے قتل کر دیے ہوتے تو اچھا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گستاخ اگر غیر مسلم بھی ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نظر میں وہ قابل قتل ہے, وہ ناقابل معافی, اس کو قتل ہونا چاہیے. اب یہاں کچھ لوگ اس معاملے میں نئی نئی باتیں کرتے ہیں. ایک بات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو گالی دے تو اس کی سزا قتل نہیں, نبی کو گالی دے تو اس کی سزا قتل ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا, ہم کیا ان کے لیے بدلہ لیں گے؟ نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا, ہم کیا ان کے لیے بدلہ لیں گے؟ دیکھو بھائیو ایک بہت سیدھی سی بات شریعت کا ایک ضابطہ یاد رکھو. جہاں اسلامی شریعت میں کوئی حکم آ جاتا ہے وہ حکم واضح طور پہ سامنے کھلا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں اپنی عقل چلانا یہ مومنوں کا شیوا نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح مسئلہ آ گیا کہ اس کا حکم قتل ہے تو اس کے مقابلے میں اپنی عقل چلانا کہ اللہ کو برا کہے تو سزا نہیں, اس کے لیے کہے تو سزا ہے, اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کو برا بھلا کہنے والے کو سزا نہیں رکھی ہے قتل کی, لیکن نبی کو برا بھلا کہنے والے کی سزا قتل رکھی ہے. جب اللہ نے رکھا ہے تو پھر وہ سزا ہوگی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے, موازنہ اپنی طرف سے نہیں کریں گے, اپنے عقل پہ نہیں توڑیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ طے کیا اسے ہم نافذ کریں. دوسری بات یہ یاد رکھو, اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا, تو اس کا کچھ لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے صرف معاف کیا ہے. نہیں, یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوازن فیصلے کیا کرتے تھے. دیکھو معافی ان کو کی جاتی ہے جو سرکش نہیں ہوتے, اور جو سرکش ہوتے سرکشوں کو معافی دینا جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ ان کو سرکش بناتا ہے. کچھ لوگوں کو معافی دینے سے ان کی بھلائی ہوتی ہے, وہ توبہ کرتے ہیں, وہ سدھرتے ہیں, ایسوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ کے نبی یہی کر. لیکن کچھ سرکش ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سرکشی کا علاج معافی نہیں ہوتی, اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہی معاملہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو 3 واقعات میں نے بتائے, ان تینوں واقعات میں آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے اسے برقرار رکھا اور یہ کہا کہ ان کی سزا یہ برحق ہے. اور دوسری بات, بڑی اہم بات میں آپ کو بولوں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا اور اس کی سزا میں قتل کیا جانا کوئی نبی کی ذات کے لیے بدلہ لینا ہے, نبی کی شخصیت کے لیے بدلہ لینے والی بات ہے, ان کی اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے والی بات ہے. نہیں بھائیو, یہ بات سمجھو آپ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ نبی کی حیثیت سے بہت بڑا ہے. دیکھو آج آپ میری بات سن رہے ہیں, کیوں سن رہے معلوم ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ہم میں علماء کے نام پہ, میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کی علماء کے نام پر آپ کے دلوں میں دین کی وجہ سے ہمارا ایک احترام ہے, ایک عالم سمجھ کر آپ عزت دیتے ہیں, اسی لیے آپ اتنی طرح بیٹھے ہیں. ورنہ آج کون کسی کی بیٹھ کر سنتا ہے؟ اولاد آج اتنی نافرمان اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر نہیں سنتی. آپ ہماری کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ توقع ہے, یہ امید ہے کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے علماء ہیں, علم والے, پڑھے لکھے, کچھ باتیں سکھائیں گے, بتائیں گے, جس سے سیکھ کر ہماری دنیا سدھاریں گے. آخر اسی لیے نہ تو بیٹھے. مان لو اگر ہماری عزت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہماری کوئی بات آپ سنیں گے؟ یا اگر سن بھی لیں گے تو کیا اس بات کا کوئی وزن آپ کے دل میں ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھو بھائیو, انبیاء کی توہین کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا جو مرکز متعین کیا اس مرکز ہی کو گرا دیتا ہے, اور اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی کی شخصیت اتنی محترم ہے کہ جب ذکر ہو تو احترام سے ہو,
اور کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں. وقت کا بڑا بھی ہو تو اللہ کی ہدایت کا یہ جو ذریعہ یہ مرکز ہے اس کے سامنے عاجز رہے, اس کے سامنے جھکا رہے. اگر کوئی آدمی نبی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے گستاخی کا تو پھر یہ معاملہ ایک شخصی معاملہ صرف نہیں, یہ نبی کی گستاخی کا معاملہ ہے اسلام کی نظر میں. حالانکہ خود نبی کی شخصیت خود اتنی پیاری ہے کہ اگر نبی کی شخصیت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بھی جرم بڑا ہے. دیکھیے بازار میں آپ دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں, ایک آدمی دوسرے کو گالی دے دے تو اس کا معاملہ ہے ان کا, یہ اسے گالی دیتا وہ اسے گالی دیتا ہے. لیکن آپ کے سامنے کسی عزت دار شریف معزز واقعی معنوں میں شریف آدمی کو کوئی بازاری آدمی گالی دے دے آپ لڑ پڑتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے ہم تم ٹھیک ہیں, وہ تو عزت دار آدمی اس کی عزت کرو, اس کی عزت کو اس کو بڑا بھلا کہتے ہو. ایک انسانی فطرت ہے, یہ شرافت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی شریف عزت دار آدمی پر کوئی بات کرے. نبی تو ان تمام شخصیتوں سے بہت اونچی شخصیت ہے. نبی کی سیرت پڑھ لو گے تو ان کے حق میں ہونے والی گستاخی کا درد تم محسوس کرو گے. اسلام کی نظر میں یہ معاملہ شخصی نہیں. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گستاخی رسول کی سزا قتل ہے یہ دنیا کے سامنے بولیں گے, دنیا کہے گی ایک آدمی کی شان میں گستاخی پہ اتنی بڑی سزا, کوئی ایک آدمی کی شان میں گستاخی نہیں. انسانوں کی زندگی کا جو مقصد ہدایت کا سامان ہے, اس ہدایت کا جو مرکز ہے, اس کے ساتھ کھلواڑ اسلام کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی اسلام کی نظر. یہ سمجھو یہ کوئی ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے صرف. حالانکہ نبی کی شخصیت ایسی ہے کہ صرف نبی کی شخصیت کو بھی اگر تکلیف پہنچائی جائے تو انتہائی سنگین جرم ہے اپنی جگہ پہ, لیکن لوگ اسے صرف ذاتی نہ سمجھیں, یہ نبی کی گستاخی کا معاملہ ہے. بھائیو اسی لیے اسلام کی نظر میں جو آدمی نبی کا گستاخ ہو اس کی سزا اسلام کی نظر میں قتل ہے. لیکن یہاں ایک دو باتیں اور میں ذکر کر دوں. دیکھیں پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کی بہت ساری سزائیں اسلام نے مقرر کی, لیکن ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا ایک ضابطہ ایک طریقہ اسلام نے رکھا. جیسے اسلام نے ایک بات کہی ہے, آپ جانتے ہیں شادی شدہ آدمی زنا کرے سنسار کیا جائے گا, پتھروں سے مار کے قتل کیا جائے گا. غیر شادی شدہ آدمی زنا کر لے کوڑے لگائے جائیں گے. شراب پیے کوڑے لگائے جائیں گے. آدمی اگر کسی کو ناحق قتل کر دے قصاص سے قتل کیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان سزاؤں کو نافذ کون کرے گا؟ ہر آدمی دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے, ہر لوگ ہر خاندان کے لوگ اپنے اپنے طور پہ حدود کو نافذ کرنا شروع کر دیں. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ان حدود کے نافذ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے حکومت اور ذمہ دار جو حضرات ہیں ان کے حوالے کیا. اس کے لیے طاقت چاہیے, اختیار چاہیے, اقتدار چاہیے. اب جہاں مسلمان اختیار نہیں رکھتے, اقتدار نہیں رکھتے, جیسے یہ ملک ہے, یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. وہ مستحق قتل ہے لیکن بسا اوقات بس دوسری وجوہات سے اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا ہوا ہے, اس معاملے میں نہیں, گستاخی کے معاملے میں, لیکن دوسرے معاملات میں کچھ لوگ قتل کے مستحق تھے, لیکن اللہ کے نبی نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے قتل کرنے سے رکنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعات متعدد ہے. صحابہ نے بعض کے بارے میں پوچھا, اللہ کے نبی اجازت دیجیے کہ گردن اڑا دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, مت قتل کرو ان کو. اس لیے نہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے, کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا والے یہ بولے کہ محمد یقتل اصحابہ, محمد اپنے ساتھیوں کا قتل خود کر رہا ہے, بدنامی مسلمانوں کی اسرار کی ہوگی, اس لیے مت کرو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مستحق ہے سزا کا, لیکن اس سزا کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے. آج یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ جب ہم لیتے, پورا مسئلہ شریعت سے نہیں, پورا مسئلہ ہم شریعت سے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی پہ گستاخی, گستاخی پہ گستاخی, بدزبانی پہ بدزبانی, نعوذ باللہ. ہم اپنے ماں باپ کے حق میں جو برداشت نہیں کرتے وہ نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ناقابل برداشت. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عنوان کا جو دوسرا اصل حصہ, ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھائیو دیکھو, اسلام ہم اور آپ کو ایک طریقہ یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو جتنی طاقت استطاعت تمہارے پاس ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے ہی کی پوچھ ہوگی. آپ اگر اختیار رکھتے, اقتدار والے ہیں اور ایسے ظالموں کی پکڑ نہیں کرتے, ان کو سزا نہیں دیتے, اللہ کے پاس جواب
لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں، اقتدار نہیں، اس لیے ایسے ظالموں پر آپ ان کی سزا نافذ نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کا سوال آپ کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ دیکھیں دو باتیں سچی، اللہ کے نبی کی سیرت میں ایسی کچھ مثالیں ملتی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا گستاخی کر جاتا ہے، لیکن سماج میں مسلمان اتنے اختیار نہیں رکھتے کہ اس کی پکڑ کر سکے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا بدلہ خود لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا بدلہ خود لے لیتا۔ اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی یہ مذاق اڑانے والے جتنے ہیں، مکہ کے جتنے مشرک یا مکہ کے جتنے سرکش جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے گستاخ بنتے ہیں، ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ نے تسلی دے دی، آپ مطمئن رہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے کیسے سزا دیتا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، ابو لہب تو آپ جانتے ہیں، آپ ابو لہب کا بیٹا تھا، عتیبہ نام تھا اس کا، عتیبہ نام تھا اس کا۔ ابو لہب کی اس بیٹے کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تعالیٰ تیرے کتوں میں سے کتا، کتا کہتے ہیں عربی زبان میں یہ لفظ زخمی، زخم کرنے والا، زخم لگانے والا کتا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی جانور جو آدمی کو چیر پھاڑ دے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ کلب کے استعمال میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ مورخین نے لکھا ہے گستاخی کر بیٹھا، نبی کی یہ دعا لگ گئی۔ اس آدمی کا، عتیبہ کا یہ معاملہ تھا، سفر میں گیا، ایک جنگل میں قیام ہوا، شیر کی دھار سنائی دی، گھبرا گیا، ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد نے میرے حق میں بد دعا کی ہے، میں نے گستاخی کی تو مجھے سزا کے طور پر یہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ جانور مجھے چیر پھاڑ دے گا، تم میرا خیال رکھو۔ قافلے والوں نے کیا کیا؟ بیچ میں بٹھایا، سارا ساز و سامان اطراف لگا دیا، خود بھی اطراف و اطراف لیٹ گئے، یقین دلایا ہم تم ہمارے بیچ میں ہو، ہمارے سب کے بعد ہی جانور تم تک پہنچ سکتا ہے، مطمئن ہو کر لیٹ جاؤ۔ یہ لیٹے رہے، جانور نہیں، شیر آیا، راستہ ان سب کو بھلا کر۔ ایک تاریخی روایت میں، یہ حدیث بیہقی میں نہیں لیکن تاریخ کی روایت میں تفصیل یہ آئی، سونگتا رہا ایک ایک کو، اور عتیبہ کے پاس پہنچا تو اسی کو اچک لیا، اٹھا کر جنگل میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا بدلہ لیتا ہے، جب انسانوں کے بس میں نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اپنے جانوروں کے ذریعے بھی ایسے ظالموں سے بدلہ لیتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک تاتاری کے جو ہے وہ عیسائی ہو گئے، اس کے عیسائی ہو جانے کے بعد اس کے دربار میں ایک عیسائی جو عالم تھا وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ تو ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کی شان میں وہ گستاخی کر رہا، ایک کتا بندھا ہوا تھا، وہ بندھا ہوا کتا بھروانے لگا، اپنی چین چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا اور ضرورت سے زیادہ غیر معمولی حرکت کرنے لگا۔ دربار میں موجود کچھ لوگ، دیکھو ہر قوم میں اتنے بڑے سب نہیں ہوتے کہ سب نبی کو گالی دے، اس قوم کے لوگوں میں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ کتا غر رہا ہے، اس لیے یہ حرکت چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن شریر تھا، شریر لوگوں کو آپ جتنا روکے ان کی شرارت بڑھتی ہے، اور یہی ہوا اس کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، بس یہ بڑا جو ہے نسل والا، اچھی نسل کا کتا ہے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں میرے ہاتھوں کے اشارے سے اسے لگ رہا ہے کہ میں اس کو کچھ برا بلا کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ غرا رہا ہے، نبی وبی کا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ میں یہ واقعہ نقل کیا، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ حقیقی ہے، واقعتاً ہوا ہے کہ اس کتے نے پھر ایسا زور لگایا کہ اپنی چین توڑوائی اور آیا لپک کر آ کر اس کے نرخرے کو، اس کے گلے کو پکڑا اور اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک اس آدمی کی جان نہیں چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا بدلہ ایسے بھی لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی قریب میں 2007 میں سویڈن کا ایک کارٹونسٹ، اس نے نبی علیہ السلام کے کارٹون بنائے، بے عزتی کی، نبی کی توہین کی، آپ سب لوگوں نے جو دیکھا، دنیا میں بڑا ہنگامہ ہوا۔ اب اس کے بعد 2007 سے
पुलिस प्रोटेक्शन उसे हासिल है, वही बात जो मैंने उतैबा के बारे में बताई, पुलिस प्रोटेक्शन उसे हासिल है, वो कहीं भी जाता है पुलिस के मदद घेरे में जाता है। कई लोगों ने उसे मारने की भी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो अल्लाह ताला ने क्या रास्ता निकाला पता है आपको? अभी अक्टूबर के महीने में एक कार हादसा, उसकी कार एक लारी से टकरा गई और ऐसी आग भड़की कि जो अतराफो अकनाफ के लोग थे सारे लोग जोर लगा बैठे, लेकिन ना उसको बचा सके, ना उसके साथ के जो मुहाफिजीन थे उनको बचा सके, वो अपनी पुलिस समेत जलकर हलाक और बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, हम अपनी इस्तिताअत पर कोशिश करेंगे और कोशिश करने के बाद हम उसका मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे। जितने भी गुस्ताख हैं उनका मामला अल्लाह पे छोड़ देंगे हमारी इस्तिताअत के बाद, लेकिन जो हमारी इस्तिताअत और ताकत में है उसमें कोई कमी हम नहीं करेंगे, और वो कमी अगर रह जाती है हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात है। हम अपनी कोशिश करेंगे और उसके बाद ये मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे। अल्लाह ताला अपने नबी के लिए काफी होगा और अल्लाह ताला दुनिया के सामने इनको नमूने इबरत बनाएगा। और आप देखना, मैं आपको बताऊं, अभी जो वाकया इसका हुआ, इस मलऊन का मामला, नालायक का जो मामला हुआ, उसका क्या हुआ पता है आपको? देखिए, सारे मुसलमानों में मुझे ताज्जुब हुआ, मैं समझा ये बात सिर्फ उलमा के ज़हन में आएगी, लेकिन मैं 3 दिन 4 दिन से देख रहा हूं जिस आम आदमी से इस मौजूद पे बात होती, आम आदमी भी खुश है, उसे भी इतनी समझ में आ गई। कहा आगाज सहाबा की गुस्ताखी से किया, अल्लाह ने उसके दिल को फेरा, नबी की गुस्ताखी किया, और नबी की जब गुस्ताखी किया तो वैसे ही निकल गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने नमूने इबरत बना लिया। वो अपनी जान, उसकी जान की कीमत नहीं रह गई थी, अल्लाह ने उसकी ईमान की भी कोई कीमत नहीं रखी, वो मुर्तद काफिर बनकर चला गया। और आप ये मत समझे जिनके पास गया है वहां भी उसकी बहुत इज्जत हो रही है, नहीं। आप अगर बारीकी से देखें, उसके बारे में लोग ये सवाल कर रहे हैं, तुम हिंदू बने हो तो क्या हिंदू मत में तुम सच्चे हो या मुसलमानों से डर कर इधर आए हो? धोबी का गधा, न घर का न घाट का। आप यकीन करो ये कोई मामूली मामला नहीं है। और आप देखोगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नज़्म होगा, अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतजाम होगा। आप देखोगे कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग जल्द या बदेर अल्लाह तबारक व तआला इनको नमूने इबरत बनाकर छोड़ेगा। भाइयों, मुझे 45 मिनट का वक्त दिया गया था, जो वक्त खत्म हो गया। 5 मिनट से और लूंगा, कुछ जरूरी बातें इस सिलसिले में आपके सामने कहनी है। भाइयों, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, देखो हमारे और आपके समाज में बहुत बड़ी गलती, वो गलती क्या है? हमें के 90% 90% भाई ये गलती करते हैं। वो क्या है? अल्लाह के नबी के बारे में जब कभी कोई कार्टून बनता है, जब कभी कोई अपनी बदज़बानी करता है, गैरों से ज्यादा मुसलमान खुद उसे फैलाता है। आप इस मसले को समझे, ये बड़ा अहम मामला है। मेरे मौजू का सबसे अहम पहलू यही है। सबसे पहला मसला हम और आपको ये समझना चाहिए कि गैरों से ज्यादा हम फैलाते हैं। नीयत हमारी क्या है? हम कहते हैं मालूम होना चाहिए, पूरे लोगों को मालूम होना चाहिए, और नीचे लिखता है आदमी जहां तक शेयर कर सकते हो शेयर करो। वो क्या करना चाहता है? सबको बताना चाहता है अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी में। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। भाइयों, ये जुर्म इतना बड़ा जुर्म है, जहां देखो वहीं दफन करो, वहीं खत्म करो। आज आप यकीन करो, ये आज एक स्ट्रेटेजी बन गई है। किसी को भी हाईलाइट होना है, नुमाया होना है, 2-4 जुमले कह देता, उसे मालूम है कि बाकी काम मुसलमान कर दे, बाकी काम मुसलमान कर देगा, ये उसे पता है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी सूरत में हमारा और आपका तर्ज अमल क्या होना चाहिए? भाइयों, किसी के बारे में भी सुनते हो, ये भी गुवारा मत करो कि मैं सुनकर देखूं कि उसने क्या कहा है। ये मैं बता रहा हूं आपको, समझे आप ये भी कोशिश मत करो कि मैं देखूंगा कि उसने क्या कहा है, सुनूंगा मैं कि उसने क्या कहा है, मैं देखूंगा कि उसने जो है क्या कहा है। ये गलती कभी मत करो। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए, आपके आल औलाद की हिफाजत फरमाए। मान लें कि अल्लाह ना करे आप में, हम में, किसी के घर में किसी के घर वालों के साथ जियादती हो गई। आप बस्ती वालों को बताना चाहते हैं मेरे साथ जियादती हुई है, तो उस जियादती का कोई वीडियो, कोई फोटो सारी दुनिया में फैलाएंगे आप? जरा सोचो तो, आप फैलाएंगे? आप चाहेंगे कि ये मसला दफन हो जाए? जो गई इज्जत हो तो गई, और बाजार में वो उछालना नहीं चाहता। आज मुसलमान को ये समझना चाहिए, इस किस्म का कोई कार्टून, कोई मसला है, आप हरगिज उसे न फैलाए। नहीं फैलाने का मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसका तरीका मैं आपको बताऊं। लेकिन पहला काम ये होना चाहिए कि आप उसे देख लें,
بہت سارے نوجوان میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے کیا کارٹون بنایا. بھائیو کیسے آنکھیں لاتے ہو جن آنکھوں سے تم دیکھ پاتے ہو؟ کیسے آپ دیکھ پاتے ہو؟ ایک آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تمہارے کان کیسے سن پاتے ہیں اس کو؟ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دفن کرو اسے وہیں، ختم کرو اسے وہیں، نہیں آگے بڑھنا چاہیے وہ معاملہ. آپ کو میں بتاؤں یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھے، سب سے پہلے اسے پھیلانے سے بچیں. اور دوسرے نمبر پہ میں کہوں ہمارے ہاں سماج میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ فوراً جو ہے پروٹیسٹ کے لیے نکلتے، احتجاج کے لیے نکلتے. دیکھو ایک زمانہ تھا پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پروٹیسٹ دباؤ بنتا تھا، دباؤ کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، اسے سزا ملتی تھی. میں آپ کو بتاؤں پچھلے 20 سال میں آپ بتاؤ کسی ایک گستاخ رسول کو ہندوستان میں آپ سزا دلانے میں کامیاب ہوئے؟ سزا دلانے میں کامیاب ہوئے؟ بڑے دباؤ کے بعد کیس رجسٹر ہوتا ہے، چند دن کے بعد بیل مل جاتی ہے. اس کا نقصان ہے نہیں، وہ فائدے میں. آپ یاد رکھنا آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے، یہ پولیٹیکل کیریئر بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے، یا اپنی دنیا بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کی شان میں گستاخی کر دیتے، مسلمان پوری دنیا میں اس کے تعلق سے احتجاج کر کے اسے مشہور کر دیتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 1 مہینہ جیل میں بیٹھنا پڑے گا، 1 مہینہ جیل میں بیٹھنا پڑے گا. کیریئر بلڈنگ ہے یہ ان کے لیے، کیریئر بنتا ہے ان کا. آپ سمجھیے اس مسئلے کو، یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر، اسے سمجھیے آپ. وہ کیریئر بن رہا ہے ان کا. اور جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلے، ایسے ظالم بھی ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے، اسے گلے میں ہار پہناتے، ایریے کا محلے کا جیسی حیثیت ویسا اسے پولیٹکس میں اسے مقام دینے لگتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہاں سے جذبات سے بات کریں گے؟ کہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ نبی، ہمارے نبی تمہارے کیریئر کا سیڑھی بن سکتے ہیں، تم چاہے تو استعمال کرو. نہیں بھائیو، ہمیں اس معاملے پہ سوچنا پڑے گا. یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ایسی کوئی خبر پھیلاؤ نہیں، دیکھو نہیں، کسی اور کو بتاؤ نہیں، دفن کرو. اور دوسرا یہ کہ ایسے کسی مسئلے پہ واللہ اعلم امت کے بڑے جو علماء ہیں، جو مختلف تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، وہ سوچیں اس مسئلے پر. ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ احتجاجات والی پالیسی سے اس معاملے پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اس میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کرنا کیا چاہیے؟ بھائیو بہت آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو قلم کی مار لاٹھی کی مار سے زیادہ سخت ہوتی ہے. قلم کی جو مار ہوتی ہے نا وہ لاٹھی کی مار سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو مشہور مت کرو. اللہ نہ کرے آپ کی گلی محلے میں کسی نے ایسے حرکت کر دی، سب جمع ہو کر گھر کے پاس جمگٹا مت لگاؤ، لے جاؤ وہ ساری چیزیں، اچھے وکیل کو پکڑو، کیس درج کرو، اندر کرواؤ. اور اندر کروانے کے بعد ہمارے لوگ بہت بیوقوفیاں کرتے ہیں، خوب زور لگا کر ڈی سی تک جاتے ہیں، ایک میمورنڈم دے کر مست خوش ہو گئے، دے دیا کر دیا. اور بہت زیادہ چلا تو پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ ہو گیا. کمپلینٹ کوئی سزا ہے؟ ڈی سی کے پاس میمورنڈم کوئی سزا ہے؟ سزا تو یہ ہے نا کہ اسے جرم کی سزا ملے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیس کرنے کے بعد کیس کا مطابقہ اس وقت تک کرو، جیسے بولتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹ بھی ملے تو مت چھوڑو. ایسا پیچھا کرو اس آدمی کا، ہنگامہ نہیں، لوگوں میں چرچا نہیں، لوگوں میں اس کو عام مت کرو. لیکن جس نے یہ جرم کیا اس کو ایسے جو ہے کرو. آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر کیا ہوا؟ کچھ ہمارے سیاسی لیڈروں نے، مسلم قوم سے تعلق رکھنے والے، کبھی کچھ بیان دے دیا ہیٹ اسپیچ کے نام پہ، ملک کے پورے علاقوں کے اندر مذہبی جذبات ہمارے مجروح ہوئے، کیس کر دیے گئے. آپ بھی کرو، ہر شہر میں کرو ایسے ظالموں کے خلاف. لیکن اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھو میں بولوں تو برا مت مانو، لیکن تکلیف ہوتی اس لیے کہتا ہوں. ایسے احتجاجات کی بیس پر علاقائی مسلم لیڈر بھی اپنی امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں. یقین مانو ایسی سیاست سے تمہارا زندگی اور آخرت کا نقصان ہی ہوگا. یہ معاملات کسی کی سیاست کے نہیں. اس لیے یہ احتجاجات وغیرہ سب ختم کرو. ہمارا اپنا موقف یہی ہے کہ یہ احتجاجات مفید نہیں ثابت ہو رہے. آپ کرو قانونی کارروائی کرو. جس نے کیا اس کے خلاف آپ کورٹ میں جاؤ، باقاعدہ کیس کرو. ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. طریقہ وہی ہو سکتا ہے پولیس اسٹیشن سے جانا پڑے، لیکن آپ اگر پیچھے لگیں گے نا تو یہ معاملہ صرف کورٹ تک ہی نہیں جائے گا بلکہ انجام تک بھی جائے گا. یہ اصل میں کرنا چاہیے جو ممکن ہے یہاں اس ملک کے اندر. اور دوسری چیز کیا کرنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت دے دے، اور ہدایت کے مستحق نہیں ہے تو نشانہ عبرت ضرور بنا دے، تاکہ
تیرے نبی کی عزت اور ناموس کو کوئی اتنا ہلکے میں نہ لے سکے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو باتیں کہنی تھی موٹے موٹے انداز میں نے کہنے کی کوشش کی۔ جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سے محبت اور ہمارے نبی علیہ السلام سے تعلق یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ مجھ سے پہلے بھی شیخ نے وہ حدیث سنائی، وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، پوچھنے لگا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی اسے قیامت کا وقت بتانے کے بجائے اس کو احساس دلانے کے لیے پوچھتے ماذا اعددت لها، تیاری کیا کی ہے؟ بڑی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کی ہے؟ وہ آدمی چپ ہو گیا تھوڑی دیر۔ اس کے بعد اس نے کہا اللہ کے نبی نہ بہت زیادہ نماز پڑھی ہے، نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا انت مع من احببت، اگر ایسی بات ہے تو خوش ہو جاؤ جس سے تم نے محبت کی، تمہارا اجر تمہارا ساتھ بھی انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو ہم خوش ہو گئے، ہم خوش ہو گئے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں یقین ہے۔ ہم نماز، ہمارے صدقات و خیرات نفل کے درجے میں زیادہ کچھ نہیں، فرائض پر بس ہے، لیکن یہ تو ہے کہ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول سے ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اسی کے بدلے اللہ مجھے ان کا ساتھ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی محبت، اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالو اور جذبات میں آ کے ایسی کوئی حرکت، ایسے کام نہ کرو کہ جس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو۔ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے بجائے الٹا لوگ دن بدن انہیں کو نشانہ بناتے جائیں، ایسی کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں ہم سمجھتے ہیں ان باتوں پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اوپر والے حصے کا بھی تعمیر باقی ہے۔ کئی مرتبہ نیچے آنے والے نیچے ہی نیچے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑی خوشنما مسجد بنی ہے اور نکل جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے یہ جو اوپر والی مسجد کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور باقی مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمل ناڈو کے دفتر، نیا دفتر جو ہے بنایا ہے، اس کا افتتاح ہے اور اس مناسبت سے پورے ایک دن کا پروگرام ہے، صبح 10 بجے سے رات میں 8 بجے تک۔ آپ حضرات کو اس کو دعوت دی گئی ہے، اگر آپ حضرات میں سے کوئی وہاں پہنچ سکتے ہیں تو پہنچے۔ اردو اور تمل زبان دونوں زبانوں میں وہاں پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی الحمدللہ دوشاری اعلانات ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے آپ اگلے اجتماع کا بھی اعلان ہوگا۔ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھائی، انشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت جلد ختم ہونے جا رہا ہے، صرف ایک ستارے تفسیر ہوگی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے بھی ہلنے کی کوشش نہ کریں، برائے مہربانی یہ جیسا جیسے ہی ہوگا وہی بیٹھے رہیں۔ باہر بھی چیروں پہ جو حضرات بیٹھے ہیں اس میں سے 2 ساتھی اٹھے چندہ کریں اس مسجد کے لیے، اور عزیز ماں بہنوں سے گزارش ہے کوئی 1-2 بہنیں اٹھ جائیں، چندہ جمع کر کے نیچے ذمہ داروں کے ہاتھ بھیج دیں۔ یہ ضروری یہ بات ہے کہ اسی ہفتے میں ہماری جمعیت کے 2 اعضاء یعنی KGF کے منیر بھائی بڑے مخلص آدمی تھے، دین کی بڑی فکر تھی، ہر اجتماع میں اپنے طرف سے ایک سواری بھیجتے تھے۔ ان کا انتقال پچھلے پیر کو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے ماستی کے ریاض شریف صاحب ہیں، ان کے والد محترم ابراہیم شریف صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا، آج جمعہ کے بعد ان کی بھی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ بھائی بینن کو تو کوٹا میں انشاءاللہ کل جو ہے 10 بجے سے ظہر تک ایک پروگرام ہے، اس کے تعلق سے وہاں کے ذمہ دار بھی پہنچے ہیں، انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ بھائی اس کا اعلان کریں، بھائی وہاں جہاں قریب ساتھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہاں انشاءاللہ ہمارے مولانا عبدالحسیب صاحب بھی انشاءاللہ وہاں آ رہے ہیں، تو میں تمام سے گزارش ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ اب ہو رہا ہے تقریباً جو ہے چنتامنی کے چندے کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، یہاں کی جماعت چھوٹی ہے پھر بھی الحمدللہ بڑی متحرک ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور بھی جیسے کہ اعلان ہوتا ہے اگلا اجتماع انشاءاللہ ہمارا
KGF کی مسجد توحید میں انشاءاللہ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو یعنی جنوری کی 7 تاریخ کو پہلی جمعہ ہوگی انشاءاللہ. وہی عصر سے لے کر عشاء تک ہمارا اجتماع ہوگا. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو محبت کے ساتھ محنتوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اسی طرح سے وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. معزز علماء کرام، نہیں ہوگا پیک کرنا. بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ عصر بعد سے ہمارے موقر علماء کرام کی معلومات سے مستفیض ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کی خدمات کو قبول فرمائے اور جمعیت اہل حدیث کولار، ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار نے شان رسالت کے عنوان سے جو اس وقت کا ایک حساس موضوع تھا، اس کو عنوان کو دے کر بہت ہی اچھا کام کیا، تاکہ خاص کر ہماری جمعیت اور جماعت کے لوگوں کو اس تعلق سے بہت ساری معلومات ذیلی عناوین کے ذریعے آپ تک جو ہے پہنچی. اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. معزز حاضرین، شان رسالت کے اس موضوع میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جہاں بے شمار اعتراضات ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کئی سوالات جو اٹھائے گئے ہیں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، وہی گھسیٹی پسیٹی چیزیں جس کا جواب ہمارے علماء کرام نے پہلے ہی دے دیا ہے. آپ کو معلوم ہے آریہ سماج کے لوگوں نے مل کر ہندوستان میں انہوں نے ایک کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ذات پر اس میں کیچڑ اچھالا گیا، جس کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول. نعوذ باللہ. لیکن اس کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اتنا بہترین جواب دیا مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی، اور اگر یہ کتاب کوئی پڑھ لے تو پھر کسی نبی کے دشمن کو بھی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلی اٹھائے. معزز حاضرین، آپ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک اہم چیز تعدد ازدواج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس پر بھی بہت زیادہ جو ہے اعتراض دشمنان اسلام کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نوجوانوں کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بتا بھی نہیں پاتے اپنے رسول کی جو
شادیاں آپ نے ایک سے زائد کی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے غیر مسلموں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کے یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، حقیقت میں اگر آپ اس کے پس منظر میں جا کر دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب اعتراضات جو ہے بیکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ اپنی ذات کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ دونوں کی عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. یہ حکمتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ حکمتیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. وہ حکمتیں دعوتی حکمتیں تھی. وہ حکمت تعلیم و تربیت کے لیے تھی. وہ حکمت دعوت کے مقصد کو بروئے کار لانے کی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں فرمایا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. اب حبشہ سے ہجرت مسلمانوں کو بلا لیا گیا. جب ہجرت مدینہ ہو گئی، مسلمانوں کو واپس بلا لیا گیا کہ یہاں آ جاؤ. جب واپس آئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے نکاح فرمایا. آپ کو معلوم کیوں حضرت سودا سے نکاح فرمایا آپ نے؟ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ خدشہ تھا، ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھا کہ وہ ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار مکے میں تھے. اب سودا کہاں جائے گی؟ مکہ واپس جائے گی. اپنے ماں باپ کے، اپنے رشتہ داروں کے ماحول میں رہے گی تو ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. حضرت سودا کا ایمان، ایک خاتون جو ایمان لائی ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا تاکہ اس خاتون کا جو ہے ایمان محفوظ ہو جائے. یہ حکمت ہے، اس کو جاننا چاہیے. ہم نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے والوں کو ہم سمجھانا چاہیے کہ جب تک ہم ان سیرت کی واقعات سے حکمتیں کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوگا، ہم غیر مسلم کو نہیں سمجھا سکتے. آپ ایسے ہی آگے بڑھیں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. جویریہ کون تھی؟ بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی. مسلمانوں نے جنگ کی، وہاں جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا. بہت سارے لوگوں کو، سردار کی بیٹی تھی، رسول اللہ کے حصے میں آئی. حضرت جویریہ لونڈی بنا کر لایا گیا، اللہ کے نبی کے حصے میں آئی. دیکھا اللہ کے نبی نے کہ سردار کی بیٹی ہے. اب ظاہر سی بات ہے سردار کب جو ہے برداشت کرے گا اپنی بیٹی کو لونڈی کی شکل میں دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دینی و دعوتی بصیرت تھی. اللہ کے نبی نے فوراً حضرت جویریہ کو آزاد کیا. آزاد کر کے ان سے نکاح قائم کر دیا. اب نکاح جیسے ہی حضرت جویریہ سے ہوا تو اب رشتہ کیا بن گیا؟ داماد اور سسر کا رشتہ بن گیا. اور جیسے ہی یہ داماد اور سسر کا رشتہ جو ہے محبت میں بدل گیا، بنو المصطلق کا سردار ایمان لے کر آیا. بنو المصطلق کا سردار جب ایمان لے کر آیا تو سارا قبیلہ ایمان میں داخل ہو. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوتی حکمت کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا. ایسے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جہش،
ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. کیوں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے کبھی اللہ تعالیٰ شرعی مسئلہ ایک ثابت کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک شریعت کا مسئلہ بتانا تھا. وہ مسئلہ تھا لے پالک کا. لے کر جو بچے کو پال لیتے ہیں وہ بچہ جو ہے زمانے جاہلیت میں حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. وراثت میں جتنے جو مسائل ہیں بیٹے کے، وہ سارے مسائل اس پر لاگو کرتے تھے. لیکن شریعت اسلام کی نظر میں لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. وہ لے پالک ہی ہے، وہ اس کا باپ جو ہے اسی کے نام سے پکارا جائے گا، وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کو یہ مسئلہ بتانا تھا، اس مسئلے کو ختم کرنا تھا اور یہ مسئلہ بتانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ کے نبی حضرت زید کو لے کر پال لیے تھے. حضرت زید کو لے کر پال لیے تھے. لوگ جو ہے زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے کہ زید جو ہے اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا تھا. کیسے ختم کرایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری تھی، لے پالک بیٹا تھا تو ذمہ داری تھی آپ کی. آپ نے نکاح کروایا کس سے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی پھوپھیری بہن، پھوپھی ذات بہن سے آپ نے رشتہ بھیجا، نکاح ہو گیا. اب دونوں میں بن نہیں پڑی، میاں اور بیوی میں بن نہیں پڑی. زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی میں زینب کو جو ہے طلاق دیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے تھے واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، طلاق مت دو. روکیے رکھیے. کتنے دن چلے گی گاڑی نہیں چلی. بار بار آ کر زید کہتے تھے اور اللہ کے نبی کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب زید اگر طلاق دیں گے اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ میں زینب سے نکاح کروں، اور میں اگر زینب سے نکاح کروں تو لوگ معاشرے اور سماج میں کہیں گے کہ محمد جو ہے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، محمد اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے کہہ رہے تھے کہ تم طلاق مت دو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ثابت کر کے رکھنا چاہتا تھا اور اللہ کے نبی اپنے دل میں بات کو چھپا رہے تھے. اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور اللہ نے بتایا اے اللہ کے نبی آپ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرے. اب یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ زید نے طلاق دی، اللہ کے نبی نے زینب سے نکاح فرمایا. یہ بتانے کے لیے کہ زید جو ہے اللہ کے نبی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. جب زید حقیقی بیٹے نہیں ہوئے تو زینب جو ہے حقیقی بہو نہیں ہوئی، اور جب وہ حقیقی بہو نہیں ہوئی تو ان سے نکاح کرنا. تو اس لیے شریعت کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا. اور اسی لیے حضرت زینب کہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ازواج پر فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح جو ہے اس زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں. وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. حکمتیں ہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں وہاں بہت سارے مفاد وابستہ تھے مسلمانوں کے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. یہ واحد ماں تھی جو کنواری تھی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر میں شادی فرمائی. یہ ایک ہی مثال آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا حکمت ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بچپن کی عمر میں آپ نے جو ہے شادی فرمائی، چھوٹی عمر میں آپ نے شادی فرمائی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو تعلیمات جو ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری فرمائی. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ بچپن چھوٹا بچے ہیں، تعلیم
اچھی ہوتی ہے جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اللہ کے نبی کی احادیث، قرآن مجید کی آیات، یہ سب کی سب جو ہے یاد کر لی۔ سب سے زیادہ روایت کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ صحابہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے مسائل کو دریافت کرتے تھی، وہ صحابہ کی استاذ تھی، معلمہ تھی۔ یہاں حکمت تھی، یہی حکمت حضرت حفصہ کے ساتھ بھی ہے، تعلیم کی حکمت۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، یہ خدمات، ان دونوں کی خدمات اسلام کے اندر بہت سی۔ کس کی؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خدمات یہ بہت ہی زیادہ اسلام کی اندر تھی۔ اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ان کی دو بیٹی، ان کی ایک بیٹی اور ان کی بیٹی سے آپ نے جو ہے نکاح فرمایا۔ اور جو دو خلفاء تھے ان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دی۔ حضرت عثمان کو دو بیٹیاں نکاح میں دی، ایک کے بعد دیگرے کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا کہ ان کی بھی خدمات۔ یہ میرے محترم دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے حکمتیں کار فرما ہیں، مصلحتیں ہیں۔ دشمنان اسلام اس بیک گراؤنڈ کو جا کر نہیں دیکھتے، وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، سمجھنا چاہیں گے تو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بہت ساری نشانیاں اس کے اندر عبرت ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر یہ بتانا چاہتا تھا کہ شان رسالت میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح ایک سے زائد کیے اس پر بھی آپ کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی معنی میں اللہ کے نبی نے ایسے نکاح کیوں کیے۔ اب آپ کو اگر کوئی بات یہ سمجھ میں آئی ہے تو ایسے گستاخان سے یا غیر مسلم جو ہمارے نبی کو نہیں جانتے، اس کو ایک مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کے اندر تعدد ازدواج کا حکم ہے، 4 نکاح عام کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ انسانی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ انسانی ضرورت ہے کہ انسان کبھی ایک سے زائد نکاح اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے شریعت نے حلال راستے، جائز راستے اس کے لیے رکھے ہیں کہ اگر ایک بیوی سے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے دوسرے سے وہ نکاح کر سکتا ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس کو برا سمجھا جا رہا ہے معاشرے اور سماج میں اس اسلام کی تعلیم کو، اور اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی مصلحتیں، ضرورتیں کیا ہیں، اسی حساب سے شریعت ہمیں حکم بھی دیتی ہے۔ آپ سمجھائیے، غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیے، بلکہ ہمارے بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو دوسری شادی نہیں کرتے، شادی ایک کرتے ہیں، دسیوں سے اپنے تعلقات باہر رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ آپ سوال کیجئے غیر مسلم بھائیوں سے، پوچھئے کہ ایک بیوی تم اپنے گھر میں رکھتے ہو اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہو تو تم دسیوں سے باہر تعلقات قائم کیے ہو، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حرام تم حرام کر رہے ہو، اور اس لیے ہماری شریعت نے حلال راستے پیدا کیے ہیں۔ انسانی فطرت کا اس کا تقاضا ہے۔ تو اس قسم سے بات سمجھائیں گے، شاید کہ بات جو ہے دل میں اتر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا جو مقام، ان کا مرتبہ ہے، اس کو سمجھنے اور آپ کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کر کے، وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کی سیرت کو دشمنان اسلام کے سامنے اور غیر مسلم بہت سارے جو آپ کی سیرت کو نہیں جانتے ان تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس میں جو ہے کمی واقع ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ آج کے اس اجتماع میں سنا ہے اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जो ऐलानात हुए उसमें से सबसे पहले जो ऐलान हुआ था कि भाई KGF के जो है कलीम भाई का इंतकाल हुआ है, ना कि मुनीर भाई का। गलती जो है बड़ी अजीब गलती हो गई। भाई मैं आप तमाम लोगों को इतला देता हूँ कि भाई वहाँ जो है हमारे कलीम भाई थे, बड़े मुहल्लिस थे, जमात के साथी थे। हर इज्तिमा में जैसा मैंने भी पहले कहा सवारी भेजते थे। अल्लाह ताला उनको हमारे बीच से ले लिया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो मुनीर भाई का नाम लिया था अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेहतमंद है, वो दिन मतलब है जमात की खिदमत का भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र को और लंबी करे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह दो चार ऐलानात है। इसके बाद जो है हमारे अगले इज्तिमा का भी ऐलान होगा। सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे भाई इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। सिर्फ एक सदारी तफसीर होगी। तमाम साथियों से गुजारिश है भाई हिलने की कोशिश ना करें, बराए मेहरबानी। ये जितना जैसे ही होगा वही बैठे रहें। बाहर भी चेयरों पे जो हजरात बैठे हैं उसमें से एक दो साथी उठे चंदा करें इस मस्जिद के लिए। और अजीज माँ बहनों से गुजारिश है कोई एक दो बहनें उठ जाए चंदा जमा करके नीचे जिम्मेदारों के हाथ भेज दे। जरूरी ये बात है कि इसी हफ्ते में हमारी जमीयत के दो आवाम यानी KGF के मुनीर भाई बड़े मुखल्लिस आदमी थे, दीन की बड़ी फिक्र थी। हर इज्तिमा में अपने तरफ से एक सवारी भेजते थे। उनका इंतकाल पिछले पीर को हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और दूसरे हमारे एक मास्ती के रियाज शरीफ साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम इब्राहिम शरीफ साहब का कल रात इंतकाल हो गया। आज जुमा के बाद उनकी भी तदफीन हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। और तीसरा ये बात ये है कि भाई पीरिन को तो कोटा में इंशाअल्लाह कल जो है 10 बजे से ज़ोहर तक एक प्रोग्राम है। इसके ताल्लुक से वहाँ के जिम्मेदार भी पहुँचे हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि भाई इसका ऐलान करें। भाई वहाँ जहाँ करीब साथी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। वहाँ इंशाअल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल हसीब साहब भी इंशाअल्लाह वहाँ आ रहे हैं। तो मैं तमाम से गुजारिश है वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। जैसे कि अब हो रहा है तकरीबन जो है चिंतामणि के चंदे के ताल्लुक से ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। यहाँ की जमात छोटी है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुतहरिक है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनके मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। और भी जैसे कि ऐलान होता है अगला इज्तिमा इंशाअल्लाह हमारा KGF की मस्जिद तौहीद में इंशाअल्लाह अगले महीने की 7 तारीख को यानी जनवरी की 7 तारीख को पहली जुमा होगी। इंशाअल्लाह वही असर से लेकर इशा तक हमारा इज्तिमा होगा। तमाम साथियों से गुजारिश है कि जो है मोहब्बत के साथ मेहनतों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, इसी तरह से वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. معزز علماء کرام، نہیں ہوگا پیک کرنا. بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ عصر بعد سے ہمارے موقر علماء کرام کی معلومات سے مستفیض ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کی خدمات کو قبول فرمائے. اور جمعیت اہل حدیث کولار، ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار نے شان رسالت کی عنوان سے
جو اس وقت کا ایک حساس موضوع تھا، اس کو عنوان کو دے کر بہت ہی اچھا کام کیا، تاکہ خاص کر ہماری جمعیت اور جماعت کے لوگوں کو اس تعلق سے بہت ساری معلومات ذیلی عناوین کے ذریعے آپ تک جو ہے پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، شان رسالت کے اس موضوع میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جہاں بے شمار اعتراضات ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کئی سوالات جو اٹھائے گئے ہیں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، وہی گھسیٹی پسیٹی چیزیں جس کا جواب ہمارے علماء کرام نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آریہ سماج کے لوگوں نے مل کر ہندوستان میں انہوں نے ایک کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ذات پر اس میں کیچڑ اچھالا گیا، جس کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اتنا بہترین جواب دیا، مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی، اور اگر یہ کتاب کوئی پڑھ لے تو پھر کسی نبی کے دشمن کو بھی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلی اٹھائے۔ معزز حاضرین، آپ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک اہم چیز تعدد ازدواج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس پر بھی بہت زیادہ جو ہے اعتراض دشمنان اسلام کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نوجوانوں کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بتا بھی نہیں پاتے اپنے رسول کی جو شادیاں آپ نے ایک سے زائد کی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے غیر مسلموں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کے یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، حقیقت میں اگر آپ اس کے پس منظر میں جا کر دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب اعتراضات جو ہے بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ اپنی ذات کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ دونوں کی عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ یہ حکمتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ حکمتیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ وہ حکمتیں دعوتی حکمتیں تھی، وہ حکمت تعلیم و تربیت کے لیے تھی، وہ حکمت دعوت کے مقصد کو بروئے کار لانے کی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں فرمائی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا،
حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے. اب حبشہ سے ہجرت مسلمانوں کو بلا لیا گیا. جب ہجرت مدینہ ہو گئی مسلمانوں کو واپس بلا لیا گیا کہ یہاں آ جاؤ. جب واپس آئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا سے نکاح فرمائے. آپ کو معلوم کیوں حضرت سودا سے نکاح فرمایا آپ نے؟ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ خدشہ تھا، ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھا کہ وہ ان کے ماں باپ ان کے رشتہ دار مکے میں تھے. اب سودا کہاں جائے گی؟ مکہ واپس جائے گی. اپنے ماں باپ کے اپنے رشتہ داروں کے ماحول میں رہے گی تو ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. حضرت سودا کا ایمان، ایک خاتون جو ایمان لائی ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا تاکہ اس خاتون کا جو ہے ایمان محفوظ ہو جائے. یہ حکمت ہے، اس کو جاننا چاہیے. ہم نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے والوں کو ہم سمجھانا چاہیے کہ جب تک ہم ان سیرت کی واقعات سے حکمتیں کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوگا، ہم غیر مسلم کو نہیں سمجھا سکتے. آپ ایسے ہی آگے بڑھیں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. جویریہ کون تھی؟ بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی. مسلمانوں نے جنگ کی، وہاں جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا. بہت سارے لوگوں کو، سردار کی بیٹی تھی، رسول اللہ کے حصے میں آئی. حضرت جویریہ لونڈی بنا کر لایا گیا، اللہ کے نبی کے حصے میں آئی. دیکھا اللہ کے نبی نے کہ سردار کی بیٹی. اب ظاہر سی بات ہے سردار کب جو ہے برداشت کرے گا اپنی بیٹی کو لونڈی کی شکل میں دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دینی و دعوتی بصیرت تھی. اللہ کے نبی نے فوراً حضرت جویریہ کو آزاد کیا، آزاد کر کے ان سے نکاح قائم کر دیا. اب نکاح جیسے ہی حضرت جویریہ سے ہوا تو اب رشتہ کیا بن گیا؟ داماد اور سسر کا رشتہ بن گیا. اور جیسے ہی یہ داماد اور سسر کا رشتہ جو ہے محبت میں بدل گیا، بنو المصطلق کا سردار ایمان لے کر آیا. بنو المصطلق کا سردار جب ایمان لے کر آیا تو سارا قبیلہ ایمان میں داخل ہو. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوتی حکمت کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا. ایسے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جہش، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. کیوں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے کبھی اللہ تعالیٰ شرعی مسئلہ ایک ثابت کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک شریعت کا مسئلہ بتانا تھا. وہ مسئلہ تھا لے پالک کا. لے کر جو بچے کو پال لیتے ہیں وہ بچہ جو ہے زمانے جاہلیت میں حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. وراثت میں جتنے جو مسائل ہیں بیٹے کے، وہ سارے مسائل اس پر لاگو کرتے تھے. لیکن شریعت اسلام کی نظر میں لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. وہ لے پالک ہی ہے، وہ اس کا باپ جو ہے اسی کے نام سے پکارا جائے گا، وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کو یہ مسئلہ بتانا تھا، اس مسئلے کو ختم کرنا تھا اور یہ مسئلہ بتانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی حضرت زید کو لے کر پال لیے تھے. حضرت زید کو لے کر پال لیے تھے. لوگ جو ہے زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے کہ زید جو ہے اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا تھا. کیسے ختم کرایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری تھی، لے پالک بیٹا تھا تو ذمہ داری تھی آپ کی. آپ نے نکاح کروایا کس سے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی پھوپھیری بہن، پھوپھی ذات بہن سے آپ نے رشتہ بھیجا، نکاح ہو گیا. اب دونوں میں بن نہیں پڑی، میاں اور بیوی میں بن نہیں پڑی.
زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی میں زینب کو جو ہے طلاق دیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے تھے واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، طلاق مت دو، روکے رکھے. کتنے دن چلے گی گاڑی نہیں چلی. بار بار آ کر زید کہتے تھے اور اللہ کے نبی کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب زید اگر طلاق دیں گے اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ میں زینب سے نکاح کروں، اور میں اگر زینب سے نکاح کروں تو لوگ معاشرے اور سماج میں کہیں گے کہ محمد جو ہے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، محمد اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے کہہ رہے تھے کہ تم طلاق مت دو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ثابت کر کے رکھنا چاہتا تھا اور اللہ کے نبی اپنے دل میں بات کو چھپا رہے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اور اللہ نے بتایا اے اللہ کے نبی آپ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرے. اب یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ زید نے طلاق دی، اللہ کے نبی نے زینب سے نکاح فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ زید جو ہے اللہ کے نبی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. جب زید حقیقی بیٹے نہیں ہوئے تو زینب جو ہے حقیقی بہو نہیں ہوئی، اور جب وہ حقیقی بہو نہیں ہوئی تو ان سے نکاح کرنا، تو اس لیے شریعت کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا. اور اسی لیے حضرت زینب کہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ازواج پر فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح جو ہے اس زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں. وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. حکمتیں ہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں وہاں بہت سارے مفاد وابستہ تھے مسلمانوں کے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. یہ واحد ماں تھی جو کنواری تھی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر میں شادی فرمائی. یہ ایک ہی مثال آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا حکمت ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بچپن کی عمر میں آپ نے جو ہے شادی فرمائی، چھوٹی عمر میں آپ نے شادی فرمائی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو تعلیمات جو ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری فرمائی. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ بچپن چھوٹا بچے ہیں، تعلیم اچھی ہوتی ہے، جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں یاد رکھتے ہیں اللہ کے نبی کی احادیث قرآن مجید کی آیات یہ سب کی سب جو ہے یاد کر لی. سب سے زیادہ روایت کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے چن لیا. صحابہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے مسائل کو دریافت کرتے تھی. وہ صحابہ کی استاذ تھی، معلمہ تھی. یہاں حکمت تھی. یہی حکمت حضرت حفصہ کے ساتھ بھی ہے، تعلیم کی حکمت. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، یہ خدمات، ان دونوں کی خدمات اسلام کے اندر بہت زیادہ. کس کی؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خدمات یہ بہت ہی زیادہ اسلام کی اندر تھی. اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ان کی دو بیٹی، ان کی ایک بیٹی اور ان کی بیٹی سے آپ نے جو ہے نکاح فرمایا. اور جو دو خلفاء تھے ان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دی. حضرت عثمان کو دو بیٹیاں نکاح میں دی، ایک کے بعد دیگرے کو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا کہ ان کی بھی خدمات. یہ میرے محترم دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے حکمتیں کار فرما ہیں، مصلحتیں ہیں. دشمنان اسلام
اس بیک گراؤنڈ کو جا کر نہیں دیکھتے، وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. اگر وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، سمجھنا چاہیں گے تو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بہت ساری نشانیاں اس کے اندر عبرت ہے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر یہ بتانا چاہتا تھا کہ شان رسالت میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح ایک سے زائد کیے اس پر بھی آپ کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی معنی میں اللہ کے نبی نے ایسے نکاح کیوں کیے. اب آپ کو اگر کوئی بات یہ سمجھ میں آئی ہے تو ایسے گستاخان سے یا غیر مسلم جو ہمارے نبی کو نہیں جانتے اس کو ایک مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کے اندر تعدد ازدواج کا حکم ہے، 4 نکاح عام کر سکتے ہیں. وہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ انسانی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ انسانی ضرورت ہے کہ انسان کبھی ایک سے زائد نکاح اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے شریعت نے حلال راستے، جائز راستے اس کے لیے رکھے ہیں کہ اگر ایک بیوی سے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے دوسرے سے وہ نکاح کر سکتا ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے. لیکن اس کو برا سمجھا جا رہا ہے معاشرے اور سماج میں اس اسلام کی تعلیم کو، اور اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی مصلحتیں ضرورتیں کیا ہیں اسی حساب سے شریعت ہمیں حکم بھی دیتی ہے. آپ سمجھائیے غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیے، بلکہ ہمارے بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو دوسری شادی نہیں کرتے، شادی ایک کرتے ہیں، دسیوں سے اپنے تعلقات باہر رکھے ہوئے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ آپ سوال کیجئے غیر مسلم بھائیوں سے، پوچھئے کہ ایک بیوی تم اپنے گھر میں رکھتے ہو اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہو تو تم دسیوں سے باہر تعلقات قائم کیے ہو، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے حرام تم حرام کر رہے ہو. اور اس لیے ہماری شریعت نے حلال راستے پیدا کیے ہیں، انسانی فطرت کا اس کا تقاضا ہے. تو اس قسم سے بات سمجھائیں گے شاید کہ بات جو ہے دل میں اتر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا جو مقام، ان کا مرتبہ ہے اس کو سمجھنے اور آپ کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کر کے، وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کی سیرت کو دشمنان اسلام کے سامنے اور غیر مسلم بہت سارے جو آپ کی سیرت کو نہیں جانتے ان تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس میں جو ہے کمی واقع ضرور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ آج کے اس اجتماع میں سنا ہے اس پر اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو اعلانات ہوئے اس میں سے سب سے پہلے جو اعلان ہوا تھا کہ بھائی KGF کے جو ہے کلیم بھائی کا انتقال ہوا ہے، نہ کہ منیر بھائی کا. غلطی جو ہے بڑی عجیب غلطی ہو گئی. بھائی میں آپ تمام لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ بھائی وہاں جو ہے ہمارے کلیم بھائی تھے، بڑے مخلص تھے، جماعت کے ساتھی تھے. اور اجتماع میں جیسا میں نے بھی پہلے کہا سواری بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے بیچ سے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو منیر بھائی کا نام لیا تھا الحمدللہ بڑے صحت مند ہے، وہ دن مطلب ہے جماعت کی خدمت کا بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو اور لمبی کرے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.